نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں لقمان۔ قرآن مجید کے ہر پارے کا الگ سے خلاصہ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت نے کس پارے میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، اختصار کے ساتھ اس کا بیان جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلے 3 پاروں کا خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 4 کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دین اسلام کی تعلیمات پر مشتمل آپ پر یہ پیغام جو ہے وہ آپ کے پاس جلد از جلد پہنچتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج پارہ نمبر 4 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 4 کی جو سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کا بیان فرمایا ہے کہ انسان جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اگرچہ اس کو اس صدقہ و خیرات کا، اللہ رب العزت کی راہ میں اس چیز کو خرچ کرنے کا انسان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن مرتبہ کمال، جو نیکی کا مرتبہ کمال ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے جس چیز کو انسان خود بھی پسند کرتا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو انسان اللہ رب العزت کی راہ میں اور اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے۔ اس حوالے سے 1-2 چیزیں ہیں کہ ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھا لیتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی نوش فرما لیتے تھے۔ یہودیوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ جو گوشت ہے، اونٹنی کا گوشت، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے اب تک جو ہے نا یہ حرام چلتا ہوا آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کیوں کھا لیتے ہیں، کیوں تناول فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ امی تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تورات کو لے کر آؤ میرے پاس، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ گوشت حرام ہے؟ تو اب کیا ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو تورات شریف کو لے کر آؤ، اگر تم دکھا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر تم یہ چیز نہ دکھا سکو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا پھر جھوٹ ہے، افتراء ہے جو تم اللہ عز و جل پر باندھتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا یا تو اللہ رب العزت کا حق ہے یا اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کسی اور بندے کا حق تھوڑا ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ فلانی چیز حرام ہے۔ جس طرح یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ان کی شریعت میں یہودیوں کی جو کتاب ہے، مطلب تورات شریف، اس کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی۔ تو 2 ہی چیزیں تھیں کہ یا تو اللہ رب العزت حرام فرمائے یا اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول حرام فرما دے، 2 ہی چیزیں ہیں نا۔ جس طرح کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کا طعام کھانا یہ حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک وغیرہ کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ عزیمت کے طور پر انہوں نے بذات خود اپنے اوپر یہ اس چیز کا التزام کیا تھا کہ وہ ان چیزوں کا نہیں کھائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جب تنگ دستی دیکھی، معاملات دیکھے، تو انہوں نے اپنے اوپر شہد کے استعمال کو جو ہے نا اس کا کھانا چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ پابندی لگا دی تھی اپنے اوپر کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ بہرحال آیت نمبر 99 میں 99 اور 98 یہ جو 2 آیات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اس حوالے سے بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے جو لوگ وہ منع کرتے تھے اہل کتاب، ان کے اس کام کی مذمت کا بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ وہ جو منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے
وہ مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت اور فرما برداری سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ آیت نمبر 95 سے لے کر 97 تک اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت جو لوگ ہیں ان کے اوپر حج کی فرضیت کا بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ جو تیار کیا گیا وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، مکہ شریف میں بیت اللہ شریف، جس کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں، اور مقام ابراہیم بھی اسی کے اندر موجود ہے، اور یہ گھر جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ امن کی جگہ ہے، جائے امن ہے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اللہ رب العزت نے امت کے اتحاد کی بات کی ہے، اتحاد امت کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے، اور فرقہ بندی اس سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں فرقہ بندی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے تم سب لوگ جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے الفت اور پیار اور محبت کو پیدا فرما دیا۔ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دی ہے، اور اس کی وجہ فضیلت بھی بیان کی ہے کہ اور اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ آج بھی ہمارا یہ مشن اور منشور ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہودی جو برے اعمال کرتے تھے ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کر دیتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اہل کتاب میں سے گروہ ایسا بھی موجود تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت اور خیر کے کاموں میں ہر وقت وہ تیار رہتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار تھا، ایک گروہ ایسا بھی تھا۔ آیت نمبر 118 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ جو دوسرے لوگ ہیں، دین کے دشمن لوگ ہیں، ان کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔ اللہ رب العزت بار بار منع فرماتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی یہ خواہش ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ کسی قسم کی اذیت میں، کسی قسم کی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں، ان کی تو دن رات یہی کوشش ہے، خواہش ہے، اور ان کی نفرت، دلوں کے اندر جو ان کے بغض ہے اور ان کے اندر جو منافقت ہے کہ وہ سامنے آتے ہیں تو بڑے پیار کے محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ مسلمانوں کی پیٹھوں میں چھرا جو ہے وہ گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں ان کے حوالے سے کہ مسلمانوں کے راہ سے وہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور مسلمانوں کو اگر کہیں دکھ پہنچے تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو راحت پہنچتی۔ آیت نمبر 122 میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو تھے، ان کی ہمت بظاہر جو ہے وہ ایسا تھا کہ وہ پست ہو رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ آیت نمبر 23 سے 128 تک غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتے جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے۔ آیت نمبر 130 میں سود کی مذمت اور حرمت کے حوالے سے بیان ہے۔ آیت نمبر 30 سے 134 میں جو جنتی ہیں، جنت کے حقدار ہیں یعنی اہل تقوی، ان کے شعار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا شعار یہ ہے کہ وہ ہر حال میں، چاہے وہ خوشحالی ہے یا تنگ دستی ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر جو امت کے گناہ گار ہیں ان کی بخشش کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مغفرت کی نوید سنائی ہے کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر بھی دیے ہیں تو ایک بار تمہیں اس بات کی پھر دعوت ہے کہ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 139 سے لے کر
43 نمبر آیت تک غزوہ احد کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس میں بھی مسلمانوں کے حالات ایسے تھے بظاہر کہ افرادی قوت بھی کم تھی، مال و اسباب بھی کم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا غزوہ احد کے اندر یہ افواہ بھی اڑائی گئی تھی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ بظاہر لڑکھڑا گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے دلوں کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے کتنے ایسے رسول تشریف لائے وہ اس دنیا فانی سے جا چکے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ بھی اس دنیا فانی سے چلے جائیں، تشریف لے جائیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو ایک رسول ہیں۔ تو اگر تم اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام ہمارے اندر تشریف فرما نہیں رہے، اس وجہ سے اگر تم اپنے الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے پھر بیان فرمایا ہے کہ کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے اگر نبی علیہ السلام وصال فرما گئے؟ حکم یہ تھا کہ تمہیں پھر بھی الٹے پاؤں نہیں پلٹنا چاہیے، بلکہ اس مشن اور منشور کو آگے بڑھانا چاہیے جس مشن اور منشور کے اوپر نبی علیہ السلام تمہیں گامزن کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ غزوہ احد کے حوالے سے اس طرح کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے پھر مدد بھی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے اونگ طاری کر دی اور نیند کی کیفیت میں انہیں وہ منظر دکھایا کہ ان کی ہمت بندھ جائے، یہ ثابت قدم ہو جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینہ شریف سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود بخود اپنی قتل گاہ کی طرف آ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ تو جس نے جہاں پر مرنا ہے، جس نے جہاں پر شہید ہونا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ ہی جائے گا۔ یعنی کوئی بھی تدبیر موت کے وقت اور مقام کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اسی مفہوم کو آگے برقرار رکھا ہے، اور اہم معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کرنے کا اللہ رب العزت نے بھی کلام فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ رب العزت پر توکل رکھیں۔ آیت نمبر 164 میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی نعمت بھی ہے اور ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا احسان بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرائض نبوت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 165 میں غزوہ احد کی تکالیف کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ کس وجہ سے تھی۔ وہ اس وجہ سے تھی کہ نبی علیہ السلام کے حکم پر کما حقہ عمل نہیں کیا گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے آگے شہداء کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تو مردہ تو کہنا دور کی بات ہے، اپنے ذہن کے کسی گمان میں، کسی گوشے میں انہیں مردہ تک نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے۔ وہ اپنے رب کے عز و جل کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا فرمایا ہے وہ اس کے اوپر خوش ہیں۔ آیت نمبر 172 میں یہ بیان کیا گیا کہ زخمی ہونے اور لوگوں کے ایک بڑے لشکر سے ڈرانے کے باوجود نبی علیہ السلام کی دعوت پر، برانے پر لبیک کہنے والے اور شیطان اور اس کے چیلوں کے بہکاوے میں نہ آنے والے صحابہ کرام جو اس جنگ میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اجر عظیم کا ذکر فرمایا ہے، اور کافروں کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو دنیا کے اندر ڈھیل دی جا رہی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہے، آخرت میں ان کے اوپر وبال عظیم ہے۔ آیت نمبر 180 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا گیا ہے کہ جو بخیل بخل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا فرما رکھا ہے، یہ پھر گمان نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ برا کس طرح ہے کہ قیامت والے دن یہی مال ان کے گلوں کے اندر توق بنا کر جو ہے نا وہ ڈالا جائے گا۔
آیت نمبر 181 کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فقیر اور خود کو غنی کہنے کے، غنی جو اہل کتاب نے کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، معاذ اللہ، ان کے اس گستاخانہ قول کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قول اور انبیاء کرام کے ناحق قتل ناحق لکھنے اور ان کے لیے عذاب جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 183 میں اس چیز کا بیان ہے کہ یہودیوں نے یہ جو مطالبہ کیا تھا کہ ان کے نزدیک نبی کے سچے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کریں، آسمان سے ایک آگ اترے اور وہ اس قربانی کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دے۔ ان کا کہ ہمارے نزدیک نبی کے سچے ہونے کی نشانی یہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے، بے شرمی ہے، ان کی ضد ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن رسولوں نے اس طرح کا معجزہ پیش کیا یہ لوگ تو ان کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے، بجائے اس کے اب آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح ایک آگ اترے، وہ قربانی کو کھا جائے تو پتہ چلے گا یہ نبی سچے ہیں۔ تو یہ ان کی صرف ضد اور ہٹ درمی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 185 میں موت کے حوالے سے ہے کہ ہر جان کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر کسی کے اعمال کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اس کے بعد چند آیات کے اندر اہل کتاب اور مشرکین کی اظہار لسانی پر صبر کرنے اور تقوی اختیار کرنے کو ہمت والے کاموں سے شمار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 187 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرنے اور اسے نہ چھپانے کا اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ حرکت نہیں کرنی، نبی علیہ السلام کی شانوں کو چھپانا نہیں ہے تم نے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو وعدہ دیا تھا کہ کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کے بدلے میں یہ کام کر دیا، جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا وہ کام کر دیا، اور ان کی کتابیں میں جو نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت موجود تھی اس کو وہ ہضم کر کے چھپا دیا۔ آیت نمبر 188 میں بغیر کسی استحقاق کے تعریفیں سمیٹنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 190 کے اندر اللہ رب العزت کی شان و قدرت کا بیان ہے، نظام کائنات کے حوالے سے، دن اور رات کا آنا جانا، زمین و آسمان کی گردش، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، ہر حالت کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی حکمتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ ایک عقل مند بندے کو زیب بھی یہی دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر غور کرے کہ میرا رب کتنا کریم ہے اور میرا رب کتنا با اختیار ہے۔ یہ کائنات کا سارا نظام اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے تخلیق فرمایا ہے، ہمارے لیے پیدا فرمائے، ہماری راحت کے لیے، ہمارے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، لیکن ہم کس قدر ناشکر ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر پھر بھی ادا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کچھ دعاؤں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کے داعی کی استدعا کو سنا کہ کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ آج ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ ذلت اور رسوائی والی موت سے بہتر ہے اللہ ایمان اور اسلام کی حالت میں عافیت کے ساتھ اس دنیا سے پردہ نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام بھی بڑھاپے والی موت سے، محتاجی والی موت سے، قرض والی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ دعائیں مزید ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے رسولوں کی زبان پر جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کی بہتر جزا دوں گا۔ اس سورت کی آخری آیت میں، سورہ آل عمران کی آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء جو ہے یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے۔
جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 92 نمبر صورت ہے، 92۔ سورہ بقرہ کے بعد یہ سب سے لمبی صورت بھی ہے قرآن مجید کی۔ اس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، یتیموں کے حقوق، مال کو نہ کھانے کا حکم کہ کھانا نہیں ہے، اسی طرح تعدد ازواج کی مشروط اجازت ہے، ایک سے زیادہ انسان شادیاں کر سکتے ہیں، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے کے ابتدائی احکام، محرمات کے نکاح کا بیان، یعنی کس سے ہم نکاح جو ہے نا ہمارا نکاح حرام ہے، اعمال صالحہ کی تلقین، اور مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت، آئلی اور معاشرتی احکام، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بیان، بخل کے مذمت، یہودیوں کی شرارتوں کا رد، مسلمانوں کو یہودیوں سے خبردار رہنے اور خبردار کرنے، منافقین کی سرزنش، جہاد کی تلقین اور یتیموں کے متعلق تفصیلی احکام کا ذکر ہے۔ یہ بھی میں نے پوری صورت کا جو ہے نا یہ خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ صورت چھٹے پارے میں جا کے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، 5ویں پارے میں یہی صورت چلتی ہے۔ اب سورہ نساء کے آیت وار جس طرح کہ ہم ایک ترتیب سے چلتے آ رہے ہیں اس حوالے سے میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے بہت ساری تعداد میں، کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اندر یہ پھیلا دیے، یعنی تمام انسانیت کے اصل ایک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زیر کفالہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح اپنے خراب مال کو یتیم کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک سے زائد شادیوں کی اگر ضرورت پڑے تو انسان کو 4 شادیوں تک، 4 عدد تک، 4 بیویوں تک شادی کرنے کی اجازت ہے۔ انسان ایک وقت میں 4 بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے، عدل و انصاف انسان کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ یتیموں کے حوالے سے اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ احکام بیان فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں احکام بیان فرمائے کہ مرد ہو یا عورت شریعت میں اپنے مقررہ حصے کی وراثت پانے کا حقدار ہے انسان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، یعنی اسلام میں عورت کو وراثت سے محروم نہیں رکھا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ بہانہ یہ کیا جاتا ہے آپ کی شادی کروا دی، بہانہ کیا کیا جاتا ہے آپ کے جہیز اتنا بنوا دیا تھا، بہانہ کیا کیا جاتا ہے آپ ویسے ہی معاف کر دیں، بہانہ کیا کیا جاتا ہے آپ کا بنتا ہی نہیں ہے۔ وراثت کے احکام کے اوپر میں اپنے پہلے کئی بیانات کے اندر اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اب ایک اور بیان جو ہے وہ اپلوڈ قریب کر دیا جائے گا جس کے اندر اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے میراث، اپنے وارث کی میراث کو کاٹے گا، اللہ رب العزت جنت سے اس بندے کے حصے کو کاٹ دے گا۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وارث کی میراث کو کاٹے، اور جب بندہ فوت ہو گیا اب کسی دوسرے بندے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بہن کو، کسی بیٹی کو جو اس کے والدین میں سے ہو، ماں مر گئی ہے تو تب بھی باپ کو حق نہیں ہے، باپ مر گیا تو ماں کو حق نہیں ہے، یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایسے بندے کا وراثت سے حق کاٹے جس کا شریعت نے حق مقرر کی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ سفارش کے طور پر قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ تقسیم وراثت کے موقع پر ایسے قرابت دار، یتیم اور مسکین اگر آ جائیں کہ جن کو وراثت سے حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقے کے طور پر ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ قرآن مجید تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جس کا حصہ بنتا ہے اس کو بھی حصہ نہیں دیتے، دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جو وراثت کے تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، میں اختصار کے ساتھ اس کے پوائنٹ بنائے، میں نے پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہر بچے کو بیٹی کا دگنا حصہ ملے گا جب وہ مرتبے میں، جگہ میں ایک ہوں۔ ٹھیک ہے، بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو ایک بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا 2 بیٹیوں کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر صرف ایک ہی بیٹا ہو تو جن وارثوں کا حصہ شریعت میں مقرر ہے ان کو دینے کے بعد بقیہ
کل کا کل مال، جتنا بھی مال بچ جاتا ہے وہ پورے کا پورا مال بیٹے کو دے دیا جائے گا۔ نمبر 3، ایک سے زائد بیٹے ہوں تو ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی کے وارث صرف ایک بیٹی ہو اور کوئی بھی نہیں ہے تو اسے بقیہ ترکے کا آدھا حصہ ملے گا۔ نمبر 5، ایک سے زائد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو مجموعی طور پر بقیہ ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 30 روپے چھوڑے ہیں تو آپ اس کے 2/3 حصے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 حصے کریں گے تو یعنی کہ 20 روپے جو ہیں وہ بیٹیوں کو ملیں گے۔ نمبر 6، کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ صاحب اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا ماں باپ میں سے۔ نمبر 7، اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کو ترکے کا 3/4 حصہ ملے گا اور باپ اور بقیہ جو ہے وہ بقیہ ترکہ وہ باپ کو ملے گا۔ نمبر 8، فوت شدہ شخص کے لا ولد ہونے کی صورت میں اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ نمبر 9، اگر بیوی لا ولد ہو، اس کی بیچاری کی اولاد ہی نہیں ہے تو اس لا ولد ہو تو اس کے ترکے کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے شوہر کو دیا جائے گا۔ اگر شوہر لا ولد ہے تو اس کے ترکے سے بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ نمبر 11، اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد، یعنی یہ اس صورت میں جب اس کی اولاد موجود ہے، یاد رکھیں یہ جو 11 نمبر پوائنٹ بیان کر رہا ہوں، اولاد کی موجودگی کی صورت میں سب کو مجموعی طور پر شوہر کے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ نمبر 12، اگر کسی لا ولد شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور صرف ماں کی طرف سے بہن یا بھائی ہو تو اسے 6واں حصہ ملے گا، اور اگر صرف ماں کی طرف سے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں تو انہیں کل ترکے کا 1/3 حصہ ملے گا۔ یہ وراثت کے حوالے سے جو کچھ احکام اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ یاد رکھیں کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، ہم اس حوالے سے ویسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ ہاں یاد رکھیں اس چیز کو میں اپنے پہلے بیانات کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ جو بندہ اس کے مرنے کے بعد مال کا وارث شرعی طور پر بنے گا نا، جس بندے کو ویسے اس کے مال وراثت سے حصہ ملنا ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اس بندے کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی وارث بن رہا ہے تو اس بندے کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وصیت پوری کرنے میں ایک حد ہے، وہ یہ ہے کہ 1/3 حصے کے اندر، یعنی اگر 30,000 چھوڑا ہے تو 10,000 کے اندر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ بقیہ کا جو مال ہے وہ ورثاء ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے نفلی صدقے کے طور پر احسان کرتے ہوئے اس کی اس وصیت کو پورا کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ اس کی وصیت جو ہے یہ پوری کی جائے گی۔ یہ جو میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں نا کہ کفن دفن کے اخراجات، اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو یہ وصیت، یہ تینوں امور، تینوں چیزیں جو ہے نا یہ وراثت کی تقسیم سے مقدم ہے، یعنی پہلے ان 3 چیزوں پر کام کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف چلا جائے گا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں بدکاری کی ابتدائی اور عارضی سزا کا بیان ہے۔ پھر اس کی دوسری سزا جو مستقل طور پر ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے کے اندر جو ہے نا وہ بیان فرمائی ہے، اور اس کے لیے 4 گواہوں کی کڑی شرط بھی لگائی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی اللہ رب العزت نے بشارت بھی سنائی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر قبولیت توبہ کے حوالے سے ایک اصول ہے کہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے وہ جلد از جلد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو قبول کرنا اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ ہاں جو بندے توبہ ہی نہیں کرتے، ساری زندگی اس طرح کے معاملات کرتے جاتے ہیں تو پھر اور کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آخرت میں ان کی نجات اور بخشش کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کوئی ضمانت یا کسی چیز کو اپنے ذمہ کرم پر لیے ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 میں یہ بیان ہوا ہے کہ بیوی کا مقررہ مہر خواہ کم ہو یا زیادہ یہ جو ہے نا یہ ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک گندی بیماری ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے کہ ان کے والدین جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی پتہ نہیں وہ سخاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اپنی طرف سے غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ حق مال لکھوانے ہی نہیں دیتے، نہیں یہ معاف ہے، بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ معاف ہے یا نہیں ہے،
شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ کوئی بندہ بیوی عاقل بالغ ہے تو کوئی بندہ اس کے حق مار کو معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ کسی بندے کو، کسی رشتہ دار کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے معاف، اس کی طرف سے خود بخود ہی کہہ دے کہ معافی، چھٹی ہو گئی، اسی لینا ہی نہیں، ساری کڑی نے لینا ہی نہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب ایک حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، ایک حق دیا اللہ رب العزت نے، تو پھر دنیا کا کوئی انسان اس بندے کے حق کو ساکت نہیں کر سکتا۔ ہاں، بیوی خود اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے ساکت کر دے، معاف کر دے، کم کر دے، جس طرح بھی مرضی کر دے، یہ اس کا حق ہے، وہ اپنے حق کو معاف کر سکتی۔ اس کے بعد اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان قرابت دار عورتوں کا بیان کیا ہے کہ جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس کو بھی میں آپ کے سامنے پوائنٹ کی صورت میں اگر بیان کروں گا تو آپ کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی رہے گی اور مجھے سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ نمبر 1، یعنی ماں۔ اب اس لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سے رشتے حرام فرمائے؟ اس کے اندر دادی بھی شامل ہے، اس کے اندر نانی بھی شامل ہے، اسی طرح اوپر پر دادی، پر نانی، یہ اوپر جتنے بھی مائیں ہیں اس طرح کے اندر یہ شامل ہے۔ نمبر 2، بنت، بیٹی۔ اس کے اندر انسان کی اپنی بیٹی جو ہے نا، لڑکی، وہ بھی شامل ہے، صلبی لڑکی جس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح پوتی اور نواسیاں اس کے اندر شامل ہے، اسی طرح وہ نیچے جہاں تک بھی نسل چلے گی نا تو وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹے کی بیٹیاں، آگے اس کی بیٹیاں، یا اس طرح بیٹی ہے، بیٹی کے آگے بیٹیاں ہیں، اس طرح آگے جتنا بھی نیچے تک یہ سلسلہ چلتا ہے، جتنی بھی لڑکیاں بیٹیاں موجود ہیں ان سب سے نکاح حرام ہے۔ البتہ منہ بولی بیٹی اور لے پالک، جس کو گود لے لیا جاتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، وہ شامل اس صورت میں نہیں ہے کہ اگر حرمت کا کوئی اور سبب موجود نہیں ہے۔ اگر حرمت کا کوئی اور سبب موجود ہے حرام ہونے کا تو ظاہر ہے حرمت کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر کوئی بھی سبب موجود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ایک بیٹی جو ہے نا اس کو گود لیا ہوا ہے اور کوئی وجہ ممانعت یا حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس سے نکاح جو ہے نا یہ جائز ہے۔ نمبر 3، اخوات یعنی بہنیں۔ اب اس کے اندر حقیقی بہنیں بھی ہیں اور اللاتی بہنیں بھی ہیں اور اخیافی بہنیں بھی ہیں، یعنی باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں۔ ایک عورت نے ایک شخص سے شادی کی ہے تو اب اس کی پہلے بھی بیٹیاں موجود ہیں یا اس کے والد صاحب کے پہلے سے اولاد موجود ہے اور انہوں نے اس سے شادی وغیرہ کر لی اس عورت نے۔ باپ شریک بہنیں یا ماں شریک بہنیں، دونوں کا یہی حکم ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ نمبر 4، امات یعنی پھوپھیاں۔ باپ کی حقیقی پھوپھی، باپ کی طرف سے باپ کی حقیقی پھوپھی۔ اب اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ امات کے اندر پھوپھیاں ہیں یعنی باپ کی حقیقی، اس طرح اللاتی جو باپ شریک پھوپھیاں ہیں، اور اخیافی ماں شریک اس طرف سے پھوپھیاں آتی ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ نمبر 5، خالات یعنی خالائیں۔ خالہ جس کو بولتے ہیں، خالائیں یہ جمع ہے۔ والدہ کی حقیقی، والدہ کی حقیقی سے مراد والدہ کی بہن۔ اوپر جو میں نے کہا ہے نا پھوپھیاں باپ کی حقیقی، اس سے مراد باپ کی حقیقی بہن تھا، باپ کی حقیقی بہن۔ اس طرح باپ شریک بہن باپ کی طرف سے۔ اچھا، یہاں پر امات پھوپھیاں ہیں، یہ پھوپھیوں کا ہوا۔ اب یہاں پہ خالات ہے، نمبر 5 پہ خالات یعنی خالائیں، والدہ کی حقیقی بہن۔ اس طرح اللاتی والدہ کی طرف سے باپ شریک اور اخیافی ماں شریک، سب بہنیں اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 6، اللہ رب العزت نے فرمایا وبنات الاخی، بھتیجی جس کو بولتے ہیں، بھتیجیاں۔ اس کے اندر حقیقی بھتیجیاں بھی شامل ہیں۔ اللاتی اور اخیافی، باپ شریک اور ماں شریک، ہر قسم کے بھائیوں کی بیٹیوں سے نکاح یہ قطعی اور یقینی طور پر حرام ہے۔ نمبر 7، بنات الاختی، بھانجیاں۔ اس کے اندر حقیقی بھانجیاں بھی، اسی طرح اللاتی اور اخیافی ہر قسم کی بہنوں کی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ اگلا پوائنٹ، 8 نمبر پوائنٹ، ساس یعنی بیوی، جو بیوی ہوتی ہے اس کی مائیں جو ہیں ان سے نکاح، اور ان کی دادیاں، وہ اس طرح جتنا بھی اوپر لے جائیں ان سب سے نکاح حرام ہے۔ نمبر 9، منکوحہ بیوی، جس کے ساتھ مباشرت کا تعلق قائم ہو چکے ہم بستری۔ اچھا، اس منکوحہ بیوی کی کسی اور شوہر سے بیٹی اگر ہے،
اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اور اگر صرف نکاح ہوا ہے، بیوی سے ہم بستری وغیرہ وہ خلوت وغیرہ نہیں ہوئی اور کسی وجہ سے علیحدگی ہو چکی، تو اس بیوی کی جس کو اس نے اب طلاق دے دی، علیحدگی دے دی، وہ بیٹی جو اس عورت کے پہلے کسی شوہر سے ہے، اس پہلے کسی شوہر سے جو بیٹی ہے، اس بیٹی کے ساتھ اس بندے کا نکاح جائز ہے۔ اگلا پوائنٹ، اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ پتراں دی بیویاں، اس میں بہو، پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی، اس طرح وہ نیچے جتنا بھی چلتا جاتا ہے نا، سب کی بیویاں حرام ہیں۔ اگلا پوائنٹ، کسی بھی شخص کے لیے ایک وقت دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا رکھنا یہ حرام ہے۔ اگر بیوی کو طلاق دے دیو تو عدت گزرنے کے بعد اب یہ اجازت ہے کہ اس بیوی کی بہن سے نکاح کر لیں، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ایسی دو خواتین کو بھی بیک وقت نکاح میں جمع کرنا رکھنا حرام ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک کو مرد تسلیم کیا جائے، فرض کر لیا جائے، تو دوسری کو عورت تسلیم کیا جائے۔ دوسری تو ویسے آلریڈی عورت ہے کہ جب ایک کو ہم مرد تصور کر رہے ہیں تو ان دونوں کا نکاح آپس پہ جائز نہ ہو، حرام ہو، تو ان دونوں کا بھی اکٹھا رکھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی وغیرہ۔ اچھا، اللہ رب العزت نے اس میں وہ بین الاختین کو جمع کرنے کا جو حکم بیان فرمایا نا، اس کی یہ میں نے وضاحت کی۔ اگلا پوائنٹ، اسی طرح نسبی رشتے سے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح رضائی بہنوں کو، جس طرح حقیقی بہنوں کا مسئلہ تھا، اسی طرح رضاعت کے حوالے سے مسئلہ ہے، رضائی بہنوں کو بھی بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس حکم کے آنے سے پہلے ماضی کے اندر اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو چکا ہے، کوئی بندہ اس طرح کا کام کر چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس طرح کے معاملات کو معاف فرما دیا، کیونکہ اب حکم ہی نہیں آیا نا پہلے۔ جب حکم آیا ہے تو اس سے پہلے بحیثیت انسان یا لا علم ہونے کی وجہ سے، یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حکم تو آیا نہیں تھا پہلے، تو جو اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرمایا ہے۔ جب حکم نازل فرمایا تو اب یہ حکم ہے کہ اب کسی بندے کو اس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے حرام ہیں، رشتے سے نکاح حرام ہے، ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک پارہ نمبر 4 کا جو ہے وہ مکمل طور پر خلاصہ بیان ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔